السلام علیکم اسٹوڈنٹس بچے بہت امپورٹنٹ لیکچر ڈس آرڈرز آف دی ڈائجسٹو سسٹم. ٹھیک ہے، ہم نے ڈائجسٹو سسٹم کے بیٹے بیماریوں کے بارے میں پڑھنا ہے. امپورٹنٹ لانگ کویسچن کے طور پر اور شارٹ کویسچن کے طور پر تیار کرنا ہے. ٹیکنیکلی ایم سی کیوز بھی اس میں سے آئیں گے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. تو بچے آپ نے ڈائجسٹو سسٹم کی ساری بیماریاں پڑھ لی ہیں، سارے جو ہے پارٹس ہیں وہ ایلیمنٹری کنال کے آپ نے حصے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، اورل کیوٹی سے لے کر فوڈ پائپ تک، اسمال انٹسٹائن میدا، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، چھوٹی بڑی آنت ساری پڑھ لی. جگر کا کیا کردار ہے، لبلبی کا کیا کردار ہے، وہ ساری چیزیں پڑھ لی. اب ان کے وجہ سے یا ان سارے آرگنز میں جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ان بیماریوں کو ہم پڑھتے ہیں، انہیں ہم ڈائجسٹو سسٹم کی بیماریاں بولیں گے. یہاں پہ بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے، یہاں پہ آپ اگر آئیں تو بیٹا آپ کو میں نے یہ سارے لیکچر جو ہے، میں یہ نالوجی 360 نام ہے میرے چینل کا، یہاں پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تو بیٹا آپ اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. یہاں پہ دیکھیں میں نے انگلش کی جو ہے وہ لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے، بڑی آسان زبان میں ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ میں نے پیئر آف ورڈز کا جو لیکچر اپلوڈ کیا ہے بالکل آسان کر کے، آسان سینٹینسز اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. یہ کائنیٹک پارٹیکل تھیوری، یہ دیکھیں یہ میں لیکچر یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں کیمسٹری کے، اور یہاں پہ یہ فزکس کے جو لیکچر ہیں اپلوڈ ہو رہے ہیں. بایولوجی کی انگلش اردو میڈیم کی سیریز اپلوڈ ہو رہی ہے. تمام بکس کی 9th کلاس کے جو ہیں آپ کے دوست ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. یہ سارے میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تو بچے آپ کا شکریہ کہ آپ یہ لیکچرز دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بیٹا. یہ ڈس آرڈر آف دی نروس سسٹم، سوری ڈائجسٹو سسٹم. جو بھی آپ سے جو پوچھی جائیں گی ڈس آرڈر نروس ڈائجسٹو سسٹم کی سوری پوچھے جائیں گے ڈس آرڈرز آپ سے، تو آپ نے اس میں جو مین چیزیں لکھنی ہے وہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کے سائن اینڈ سمپٹمز لکھنے ہیں، اس کی وجوہات لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کے احتیاطی تدابیر لکھنی ہے. بیٹا جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ڈائریا. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسال بھی بولتے ہیں، پیچس وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کی جو آپ نے سب سے پہلے اس کی کریکٹرسٹکس لکھنی ہے کہ اس کی کیا علامت ہے یا کس چیز کو بولتے ہیں ڈائریا. ڈائریا از کریکٹرائزڈ بائی فریکوینٹ لوز اور واٹری اسٹولز. ٹھیک ہے، تو جو بار بار آپ کو فریکوینٹ واٹری اسٹولز ہیں اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بار بار جو پتلے یا پانی والا جو پخانہ ہے، یہ اس کی کیا ہے بچے خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، ڈائریا کیا ہے؟ ڈائریا کین لیڈ ٹو ڈی ہائیڈریشن. اس سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اسپیشلی ان چلڈرن اینڈ ایلڈرلی. تو جو بچے اس میں جو بچوں اور بوڑھوں میں جو ہے بزرگوں میں وہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے خاص طور پر. ویسے تو سب میں ہو سکتی ہے، بچوں اور بزرگوں میں کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بچے کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے، مدافعتی نظام جو ہے جسم کے اندر. ٹھیک ہے، جو بیماریوں سے بچاتا ہے. تو ان میں کمی اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہے اور یہ احتیاط بھی نہیں کرتے جراثیم وغیرہ سے. ٹھیک ہے، ہاتھ وغیرہ دھونے پڑتے ہیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ساری چیزیں. تو یہ جو بزرگ اور بچے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے احتیاط نہیں برتتے. بعد بیٹا جی اس کے آپ نے مارکر سے، اچھا یہ لانگ کویسچن آئے گا بیٹا، تو آپ نے یہ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اگر تو شارٹ پوچھے گا تو وہ پوچھے گا کہ ڈائریا کی جو رائٹ کازز اینڈ سمٹمز اینڈ کازز آف ڈائریا. ٹھیک ہے نا، یا اس طرح وہ پوچھ لے گا آپ کو، یا پریونشن آف ڈائریا، یا ٹریٹمنٹ آف ڈائریا، یا واٹ از ڈائریا. تو لانگ میں یہ آپ کو یہ سارا نہیں پوچھے گا، یہ 3 ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ سے 1 یا 2 پوچھے گا، 2 پوچھ لے گا. ٹھیک ہے نا، ڈائریا اور کانسٹیپیشن پر نوٹ لکھیں، یا کانسٹیپیشن یا السرز پر نوٹ لکھیں، یا ڈائریا یا السر پر نوٹ لکھیں. تو یہ تینوں آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سائن اور سمٹم کیا ہے؟ تمام بیماریوں میں ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سائن اور سمٹمز کیا ہے اور اس کے کازز کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے اور پریونشن کیا ہے. تو سائن اینڈ سمٹم میں بچے ایبڈورمل کریمپس ہیں اور پین، پیٹ میں جو ہے آپ کے جو درد ہے وہ بلوٹنگ ہے، یعنی کہ پیٹ پھولتا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن ہے، یعنی کہ پیاس لگتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، ڈارک یورین اور گہرا جو ہے وہ پیشاب آتا ہے. تو یہ کیا ہے اس کے علامات، سائن اینڈ سمٹمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، واٹ آر دی سمٹمز آف ڈائریا. تو یہ آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے اس طرح. تو بار بار پتلے پانی والے پخانہ، پیٹ میں درد ہے، پیٹ کا پھولنا ہے، بلوٹنگ یعنی پانی پیاس، منہ کا خشک ہونا اور گہرا پیشاب. ٹھیک ہے، آگے بچے اس کے کازز ہیں، وجوہات کیا ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کازز کے بیان کریں آپ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کازز لکھنے ہیں. اس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. کون سے انفیکشن؟ اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوگا تو بیکٹیریل انفیکشن بولیں گے، اگر وائرس کی وجہ سے ہوگا تو وائرل انفیکشن بولیں گے، اگر کسی پیراسائٹ کی وجہ سے ہوگا تو پیراسیٹک انفیکشن بولیں گے. فوڈ کی وجہ سے الرجی ہے آپ کو تو وہ خوراک آپ کو ڈائریا کر سکتی ہے. سٹریس، دیکھیں بچے جو سٹریس ہے، ذہنی تناؤ ہے، جدید ریسرچ یہی کہتی ہے کہ جو ذہنی تناؤ
کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو سکتا ہے. دیکھیں بچے، جدید ریسرچ کے مطابق جو آپ کا معدہ ہے یہ دوسرا دماغ ہے. ایک تو ذہنی تناؤ آپ لیتے ہیں دماغ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا دماغی نقصان ہو سکتا ہے. تو دوسرا جو ہے وہ آپ کا جب آپ ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، سٹریس میں، تو آپ کا جو معدہ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے. سرٹن میڈیکیشن ہے، کچھ میڈیکیشن ہیں جیسے اینٹی بایوٹکس ہیں، وہ بھی اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈائریا ہو سکتا ہے. تو بیکٹیریل انفیکشن ہے، وائرل یا پیراسائٹک انفیکشن ہے، کھانے کی الرجی، ذہنی دباؤ اور ایسی ادویات جیسے کہ اینٹی بایوٹکس، ان کی وجہ سے. اب بیٹا اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے بچے، ڈرنکنگ پلینٹی آف فلوڈس، یعنی کہ بہت زیادہ آپ فلوڈس لیں، پئیں، پانی وغیرہ. یوز آف او آر ایس، یہ او آر ایس استعمال کریں، اس میں نمکیات جو ہیں خاص تناسب سے ڈالنے ہوتے ہیں. ایٹ اے سافٹ ڈائٹ، نرم غذا جیسے کھچڑی اور جو ہے ابلے ہوئے چاول وغیرہ. یوزنگ اینٹی ڈائریل میڈیکیشن، ایسی ادویات استعمال کریں جو اینٹی ڈائریل ہیں، جو ڈائریا کو ختم کرتی ہیں. اینٹی بایوٹکس لیں اور کوئی دوسری ٹریٹمنٹ لیں اگر کیس سویئر ہے. اگر شدید ہو جائے تو دوسری چیزیں، دو ادویات آپ نے لینی ہے. اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ بچے کیا ہے، بچاؤ ہے یا گھر پر ہی علاج ہے. جیسے کثرت سے فلوڈ پینا، او آر ایس کا استعمال اور ہلکی غذائیں کھانا، آسال کچھ ادویات کا استعمال اور اینٹی بایوٹکس لینا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بیماری شدید ہو جائے. پریونشن کیا ہے، اس سے بچاؤ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسے بچاؤ کس طرح کرنا ہے کہ واشنگ ہینڈز ریگولرلی، ٹھیک ہے، ریگولرلی ہاتھ دھونے ہیں، اسپیشلی بیفور ایٹنگ اور آفٹر یوزنگ دا باتھ روم. ٹھیک ہے، باتھ روم میں استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں. اوائڈنگ کنٹامینیٹڈ فوڈز اور واٹر، ٹھیک ہے نا، کنٹامینیٹڈ واٹر اور جو فوڈ ہے اس سے بچنا ہے. آپ نے پانی ابال کر پینا ہے. اوائڈ سٹریس سے بچنا، یعنی کہ جو چیزیں اس کے کازز ہیں نا اس کے الٹ اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوریلیٹ کرتے ہیں. جو کازز ہیں وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، انفیکشن ہے. تو انفیکشن کیا ہے؟ انفیکشن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کے رکھیں. ٹھیک ہے نا، کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں، واش روم جانے سے پہلے، بعد میں. کنٹامینیٹڈ فوڈ سے بچیں، اور سٹریس وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے تو سٹریس سے آپ نے بچنا ہے. تو یہ کیا ہے، کازز جو ہوں گے اس کے الٹ آپ نے اس کا کیا لکھ دینا ہے بیٹا؟ بچاؤ، احتیاطی تدابیر. ٹھیک ہے، یہ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ دھونا ہے باقاعدگی سے، آلودہ خوراک سے یا پانی سے پرہیز کرنا ہے اور تناؤ سے بچنا ہے. دوسری بیٹا بیماری، دوسری ہے وہ قبض، جس کو ہم کانسٹیپیشن بولتے ہیں. دیکھیں بچے، جو قبض ہوتی ہے یہ اس کے الٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ڈائریا کے، ڈائریا میں بار بار آتے ہیں اسال وغیرہ، یہاں پہ آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی قبض کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کانسٹیپیشن از اے کنڈیشن ان وچ فیسز بیٹا جی بولتے ہیں ہم فضلہ کو، are not eliminated from the body at regular intervals. ٹھیک ہے نا، باقاعدگی سے جو آپ کو ہے قبض ایسی کیفیت ہے جس میں فضلہ یا پخانہ باقاعدہ وقفوں سے جسم سے خارج نہیں ہوتا، باقاعدگی سے نہیں آتا. مثال کے طور پر صحت مند انسان کو یہ روزانہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو اس کے سائن اور سمپٹم آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیماری کب ہے، یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی بندے کو قبض ہے. ٹھیک ہے، اچھا، انفریکوینٹ اور ڈیفیکلٹ باؤل موومنٹ، تو یہ اس کی کیا ہے، سائن اینڈ سمپٹمز ہیں. ٹھیک ہے، انفریکوینٹ اور ڈیفیکلٹ باؤل موومنٹ لیس دین 3 times a week، یعنی کہ ایک ہفتے میں اگر 3 بار سے کم آپ کو پخانہ وغیرہ آتا ہے تو یہ کیا ہے بچے، پخانہ کی ایک غیر معمولی یا مشکل اخراج، پہلے ہی اس کا علامت. اور دوسری کیا ہے، ہفتے میں 3 بار سے کم. اگر 3 بار سے کم آتا ہے تو یہ کیا ہے، قبض ہے. ٹھیک ہے، جو ہیلدی اسٹمک ہوگا، اگر ایلیمنٹری کنال آپ کی ہیلدی ہوگی، تندرست ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ آپ کو ڈیلی ہونا چاہیے. اچھا، ہارڈ اینڈ ڈرائی اسٹولز، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ہارڈنیس آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ خشکی ہے تو یہ بھی کیا اس کی علامات میں. ایبڈومنل ڈسکمفرٹ اور بلوٹنگ، پیٹ میں بے چینی ہے، ٹھیک ہے، اور بلوٹنگ ہے، یا پھر آپ کو یہ کیا ہے، پیٹ کا پھولنا وغیرہ، اس کو ہم بولتے ہیں. قبض میں کیا ہوگا کہ پخانہ یا فضلہ ہے وہ سخت اور خشک ہو جائے گا، اور پیٹ میں تکلیف یا پیٹ کا پھولنا. آگے بیٹا جی اس کی جو ہے کازز، وجوہات کیا ہیں؟ لیک آف فائبر ان ڈائٹ، تو فائبر، ڈائٹری فائبر ہوتا ہے جو آپ نے 9th کلاس میں شاید پڑھا ہوگا. تو جو ڈائٹری فائبر ہوتا ہے آپ کی خوراک میں، ٹھیک ہے، فائبر والی فوڈز ہوتی ہیں، جیسے اس گول کا چھلکا وغیرہ لوگ کھاتے ہیں، اور جو یہ آم وغیرہ ہے، کھیرا وغیرہ ہے، ان میں یہ فائبر ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی انتڑیوں سے گزر جاتا ہے بیٹا جی. یہ مثلا کہ خوراک کی خون میں شامل نہیں ہوتی اور یہ پکانے کو لے کر آسانی سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو
اس اگر آپ کمی ہو لیکن فائبر کی ڈائٹ کی کمی ہو آپ کے جسم میں، ڈائٹری فائبر کی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے یہ اس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن، پانی بہت کم پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، ایک بندہ سارا دن لیٹا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے، آفس ورک ہے یا اس طرح کا کوئی، تو اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بھی۔ سرٹن میڈیسنس، کچھ ایسی میڈیسن ہیں جیسے پین کلر ہیں، درد کش ہیں، جن وجہ سے درد سے آرام دینے کے لیے، یا آئرن سپلیمنٹ ہے، لوگ بہت اس کو اکثر یوز کرتے ہیں، ذرا سی بھی درد ہو تو پین کلر لے لیا، بٹ یہ بہت نقصان کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لانگ ٹرم 10-15 سال بعد ان کا شدید نقصان سامنے آتا ہے جسم پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے تبھی لینا ہے اگر قابل برداشت ہے آپ کی پین تو آپ نہ لیں، ٹھیک ہے نا، اگر ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر آپ لیں۔ ادر ڈیزیز جیسے ڈائبٹیز، جو ڈائبٹیز والے پیشنٹ ہیں بیٹے، شوگر کے مریض ہیں، ان کو بھی یہ کیا ہے، یہ قبض ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا کیا اسباب ہیں؟ خوراک میں فائبر کی کمی، پانی کی کمی، جسمانی سرگرمی کی کمی، فزیکل ایکٹیویٹی کی، ایسی دوائیات جو درد کم کرتی ہیں، اور آئرن کے سپلیمنٹ لے لینا جی، یہ کیا ہیں، قبض کا باعث بنتے ہیں۔ اور کچھ بیماریاں جیسے کہ ذیابیطس یعنی کہ شوگر، ڈائبٹیز، اس کا بیٹا جی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ انکریزنگ فائبر انٹیک، دیکھیں بیٹا جی، یہ جو اس کے کازز تھے اس کو اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں۔ اگر فائبر کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ فائبر کی انٹیک زیادہ کریں، ایسے فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کھیرا وغیرہ بیٹا جی، اور دوسری چیزیں اس گول کا چھلکا وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے فروٹس لے سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ ڈرنکنگ پلینٹی آف واٹر، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، بہت زیادہ گرمی میں تو آپ کو پانی ریگولرلی بہت زیادہ پینا چاہیے، ریگولر ایکسرسائز کریں، میڈیسنز جو ڈاکٹر آپ کو بولے وہ آپ کھائیں قبض کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے میڈیکیشنز اچھی بھی مل جاتی ہیں مارکیٹ سے، میڈیکل اسٹور سے آپ کو اچھی ادویات اس کی مل جاتی ہیں۔ فائبر کا زیادہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، سبزیاں پھل اناج کثرت سے پانی پینا اور باقاعدہ ورزش کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی اس کی پریونشن کیا ہے، اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہے، بچنا کیسے ہے؟ ایٹنگ اے ہائی فائبر ڈائٹ، وہی کہ یہ وہ جو فائبر انٹیک ہے آپ وہ زیادہ کریں، ہائی فائبر والی ڈائٹ کھائیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈرنکنگ پلینٹی آف فلوڈس، زیادہ سے زیادہ آپ فلوڈس لیں، پانی وغیرہ لیں، ٹھیک ہے، او آر ایس وغیرہ لیں، تو ان چیزوں سے آپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کثرت سے فلوڈ اور پانی پینا، یعنی کہ جسم میں آپ نے جو فلوڈ کی کنسنٹریشن ہے نا وہ زیادہ کر دیں گے نا تو آپ کی یہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا مسئلہ۔ اس کے بعد بیٹا جی تیسرے نمبر پہ ہے السرس، ٹھیک ہے، پیپٹک السرز آر سورس دیٹ ڈیولپ ان دی والز آف ایلیمنٹری کنال، تو بیٹا یہ ایسے زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سورز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ایلیمنٹری کنال میں کیا ہے موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں بچے ایلیمنٹری کنال میں آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا آتا ہے، فوڈ پائپ آتا ہے، اورل کیوٹی آتی ہے، چھوٹی آنت، بڑی آنت، تو یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایلیمنٹری کنال میں آتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کو معدے میں جو اسٹامک ہے آپ کا بیٹا جی، یہاں پہ یہ گیسٹرک السر آپ کو یہ بڑھ کر کے دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس طرح آپ کو جو ہے وہ نقصان کر سکتے ہیں بچے۔ اس السر کی اب اقسام ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ یہ ہوگا نا اس حساب سے اس کی کیا ہے بیٹا جی، اس کا نام پڑ جائے گا، اس حساب سے اس کا جو ہے ہم نام دیں گے۔ دیکھیں بچے السرز میں کیا ہے، ایلیمنٹری کنال کی دیواروں میں ہونے والے زخم ہے، ٹھیک ہے، اور میدا کی دیواروں میں پیدا ہوتا ہے اور اسے ہم گیسٹرک السر بولتے ہیں۔ دیکھیں بچے میدے میں ہوتے ہیں گیسٹرک گلینڈز، ٹھیک ہے، تو اگر تو السر میدے میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کو بولیں گے گیسٹرک السر، کیا بولیں گے؟ گیسٹرک السر، اوکے، میدے میں گیسٹرک گلینڈ ہوتے ہیں تو گیسٹرک وہاں سے نکلا ہے۔ however ulcers may also develop in duodenum، تو اگر یہ ڈیوڈنم میں یعنی کہ چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ جہاں سے میدا اینڈ ہوتا ہے، چھوٹی آنت شروع ہوتی ہے، چھوٹی آنت کے 3 حصے ہیں، ڈیوڈنم، جیجنم اور ایلیم، آپ کو پتا ہے جو ڈیوڈنم پارٹ ہے اس کا چھوٹی آنت کا، اسمال انٹسٹائن کا پہلا حصہ ہے، اگر وہاں پہ یہ السر ہو تو ہم اس کو ڈیوڈنل السر بولیں گے، یعنی کہ ڈیوڈنم سے ڈیوڈنل، اور گیسٹرک سے گیسٹرک السر ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیوڈنم سے ڈیوڈنل السر ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ لگی نا اس چیز کی، جہاں پہ یہ السر موجود ہوگا وہاں پہ اس کا اس حساب سے نام پڑ جائے گا۔ تو یہ ایم سی کیو کے طور پر آپ نے کرنے ہیں۔ آئسوفیگس، آپ کا جو فوڈ پائپ ہے اس کو ہم آئسوفیگس بولتے ہیں، اگر آپ کی خوراک والی نالی فوڈ پائپ یا ایسوفیگس اس میں السر ہوگا تو اس کو ہم ایسوفیگیل السر بولیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسوفیجیل السر بولیں گے اگر ایسوفیگس میں ہوگا۔ تو یہ بات بیٹا جی آپ نے کرنی ہے، اگر میدے میں ہوگا گیسٹرک، اگر ڈیوڈنم میں ہوگا تو ڈیوڈنل السر، اور اگر ایسوفیگس میں ہوگا تو ایسوفیجیل السر ہم اس کو بولیں گے۔ اس کے بعد بیٹا جی اس کی علامات میں کیا آتا ہے؟
ٹھیک ہے. سائنز اینڈ سمٹمز, برننگ اسٹمک پین, یعنی کہ شدید قسم کی جو جلن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. رش آف سلائیوا آفٹر ریگرجیٹیشن, ٹھیک ہے. دیکھیں بچے, ریگرجیٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ اب جو بیک فلو ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ خوراک کھائی ہے میدے سے وہ واپس آ رہی ہے منہ میں آپ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو سکتی ہے. لاس آف ایپیٹائٹ, ایپیٹائٹ جو آپ کی بھوک کی جو ہے وہ آپ کو جو علامات ہیں وہ نہیں آئیں گے. مثال کے طور پر آپ کو جو بھوک کی ہے وہ کمی ہو سکتی ہے. اس کے بعد بیٹا جی ویٹ لاس ہو سکتا ہے, وزن کم ہو سکتا ہے. بلڈ وامٹنگ, اگر سویر کیس ہو جائے, شدید ہو جائے یہ بیماری, اللہ نہ کرے, تو بلڈ وامٹنگ ہو سکتی ہے, خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں. تو پیٹ میں جلن اور درد, اگالنے کے بعد سلائیوا کا تیزی سے منہ میں آ جانا, بھوک میں کمی, وزن میں کمی اور خون کی الٹی, ٹھیک ہے. آگے بیٹے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے جو کازز کیا ہیں یہ آپ نے بیکٹیریا کا نام یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کس کے کازز کیا ہیں؟ انفیکشن, کون سا انفیکشن ہے کس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہیلیکوبیکٹر پائلوری. تو یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے, ایچ پائلوری, ٹھیک ہے نا. ایچ پائلوری نام آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹیسٹ بھی عام طور پر کروائے جاتے ہیں, ایچ پائلوری کے ٹیسٹ, ٹھیک ہے نا. عام طور پر آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی میدے کی اللہ نہ کرے پرابلم بنی ہو آپ کے, تو یہ آپ ڈاکٹر کے پاس کسی مریض کو لے کر گئے ہو تو وہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایچ پائلوری, یہ ایچ پائلوری بیکٹیریا ہے, یہ کاز کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ پازیٹیو آ جائے تو سمجھے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انفیکشن ہوا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ السر ہی ہو, اس کی وجہ سے میدے میں اور بھی بڑی پرابلم ہو سکتی ہیں دوسری بھی. لانگ ٹرم یوز آف نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز, جن کو ہم NSAIDs بولتے ہیں. دیکھیں بچے, یہ اگر آپ بہت زیادہ دیر تک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ وہ ہوتی ہیں. اینٹی انفلیمیٹری کا مطلب ہوتا ہے بچے جو سوزش کو کم کرنے والی دوائی. اگر جسم میں سوزش ہے نا, جیسے بخار کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بخار ہے, آپ کو درد ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کو بخار یا درد ہو, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ NSAIDs استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سوزش کش ادویات استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ادویات ہم لانگ ٹرم یوز کے لیے کریں, بٹ ان ادویات میں یہ نیپروکسن آتی ہے, ایبوپروفن آتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسپرین وغیرہ آتی ہے, تو یہ NSAIDs ہیں. یہ ادویات یہ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو اگر اس کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کو السر ہو سکتا ہے, میدے کا نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ درد کم کرنے والی دوائیاں اور یہ بخار والی, تو میں نے آپ کو بتایا جب تک برداشت ہو کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا بیٹے, ایکسیسو الکوہل کنزپشن, اگر کوئی بندہ شراب زیادہ پیتا ہے, اللہ نہ کرے. اسموکنگ, اسٹریس, ٹھیک ہے نا. اسٹریس ڈائریکٹلی نہیں افیکٹ کرتی, لیکن اگر آپ میں السر ہو کسی میں, تو یہ کیا ہے, یہ سمٹمس کو ورس کر دیتی ہے, یعنی کہ اس کی علامات کو سنگین کر دیتی ہے, اس کو اور زیادہ محسوس ہوگا. تو ہیلیکوبیکٹر پائلوری کیا ہے بیٹے؟ بیکٹیریا, اس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے. غیر اسٹیرائڈل سوزش کش ادویات, جن کو ہم NSAIDs بولتے ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس, ٹھیک ہے. انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے سوزش, جو سوزش کو کم کرتی ہیں. اگر وہ دوائیں ہم زیادہ لیں تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ السر ہو سکتا ہے. طویل المدتی استعمال اس کا, اور شراب کا زیادہ استعمال تمباکو نوشی کرنے والوں کو ہو سکتا ہے. ذہنی دباؤ, اگر چاہیے براہ راست وجہ نہیں ہے, لیکن علامات کو میں نے کہا کہ بگاڑ سکتا ہے. اس کی علاج میں کیا ہے؟ اینٹی بایوٹک ٹو کلیئر ایچ پائلوری فنکشن. اگر یہ ایچ پائلوری نکل آئے ٹیسٹ میں پوزیٹیو, تو پھر ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیتا ہے اس بیکٹیریا کو مارنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسپیشلی اس کو مارنے کے لیے بنی ہوئی ہیں میڈیسنز کالڈ اینٹی ایسڈز, جو ایسڈز کو آپ کو جو ہے وہ کم کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پروٹون پمپ انہیبیٹرز, انہیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو پروٹون پمپ انہیبیٹر وہ بچے ادویات ہوں گی ڈاکٹر جو دے گا, جو آپ کے معدے میں جو ایسڈز ہے نا اس کی پروڈکشن کو نہ کم کرتا ہے یا روکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ HCl ہے وہ زیادہ سیکریٹ ہو جائے آپ کے معدے میں تو وہ تذابیت پیدا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے معدے میں HCl پڑا تھا, تو ہائیڈروکلورک ایسڈ جو کہ پیپسین کو جو ایکٹیویٹ کرتا تھا انزائم کو, ٹھیک ہے. اچھا, تو پروٹون پمپ انہیبیٹر وہ ادویات ہیں جو کہ ایسڈ کی پروڈکشن کو HCl کو کم کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والی دوائی وہ آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. تو علاج میں ایچ پائلوری انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس, ترشا شکن اور پروٹون پمپ انہیبیٹرز نامی ادویات استعمال ہیں. بٹ یہ بچاؤ اینڈ پہ کیا ہے؟ اوائڈنگ ایکسیسو یوز آف پین کلرز. تو وجہ کیا تھی؟ جو کازز تھے وہی بچاؤ میں اس کے الٹ آ جانا. اگر زیادہ NSAIDs لے رہے ہیں تو ان پین کلر کو آپ روکیں, ٹھیک ہے نا, اوائڈ کریں, بچیں اس سے. اوائڈنگ اسپائسی فوڈز, مسالے دار چٹکارے دار فوڈز,
چند منٹ کی لذت ہوتی ہے بیٹا، اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے جسم کا بہت نقصان کرتی ہیں۔ ایٹنگ اے بیلنس ڈائٹ، ایسی ڈائٹ لیں جو بیلنس ہو، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، پروٹینز بھی ہوں، لپڈ بھی ہوں، دوسرے نیوٹرنس بھی ہوں، فائبر بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولیں گے بیلنس ڈائٹ۔ تو درد کم کرنے والی ادویات سے بچنا ہے، مرچوں والے کھانوں سے پرہیز کرنا ہے، اور متوازن غذا بیٹا جی آپ نے لینی ہے۔ تو یہ تھا بیٹا ڈائجسٹو سسٹم کی بیماریوں والا ٹاپک، بہت امپورٹنٹ ہے، اچھے طریقے سے کیجیے گا بیٹا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا آپ نیو ہیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ بچے۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے ایکسرسائز کا، یہ ساتھ ہی اس کے، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔